وہ ہے یکسر چھوڑنا دیر و کلیسا ہو کنشت، اور یہ ہے تنہا نہ جانا سوئے گلزار بہشت۔ گو ہے خلوت اور جلوت دونوں کے اندر خدا، ابتدا لیکن ہے خلوت اور جلوت انتہا۔ تو نے یہ کیا کہہ دیا ہے درد سر پیغمبری، عشق کامل ہوتا ہے تو کرتا ہے آدم گری۔ جادہ حق پر سفر با کارواں ہے خوب تر، رہنا اس عالم میں جیسے تن میں جان ہے خوب تر۔ اور اہرمن کا جواب زورسٹن پروفٹ دے رہے ہیں، اور ان کا اردو میں کہتے ہیں زرتشت۔ وہ کہہ رہے ہیں شیطان سے، وہ خلوت کیا ہے؟ وہ مندر اور آتش کدے سے دور ہو جانا ہے۔ یہ جلوت کیا ہے؟ یہ بہشت میں اکیلے نہ جانے کی حالت ہے۔ گویا صرف محبوب حقیقی کا وصال ہونا خلوت، اور خدا کی مخلوق کو اپنی تعلیم و ہدایت سے بہشت کے قابل بنا دینا جلوت ہے۔ اگرچہ خلوت اور جلوت دونوں کے اندر خدا ہی ہے، تاہم خلوت اس وصال کا آغاز اور جلوت انتہا ہے۔ گویا دونوں صورتوں میں عاشق یا بندہ اللہ تعالیٰ کی معیت میں ہوتا ہے۔ تو اہرمن یعنی شیطان نے کہا کہ پیغمبری درد سری ہے، لیکن تجھے یہ معلوم نہیں کہ عشق جب کامل ہو جاتا ہے تب آدم گر بن جاتا ہے۔ پیغمبر عاشق خدا ہوتا ہے۔ خلوت میں جب اس کا عشق کمال کو پہنچتا ہے تو وہ جلوت میں آ کر آدم گری کرتا ہے۔ حق کی راہ میں قافلے کے ساتھ چلنا اچھی بات ہے، جان کی طرح جہاں کے اندر چلنا اچھی بات ہے۔ مطلب یہ کہ پیغمبر ایک طرح سے قافلہ سالار ہے، وہ راہ عشق تنہا طے نہیں کرتا بلکہ مخلوق کو بھی اس راہ پہ لے آتا ہے۔ پیغمبر ایک طرح سے روح اور اہل دنیا جسم ہے، روح ہی سے جسم میں زندگی پیدا ہوتی ہے۔ گویا پیغمبر انسانوں کے زندگی کے حقیقی مقاصد سے ناآشنا مردہ جسموں میں اپنے پیغام و عمل سے جان پیدا کر دیتا ہے اور حصول مقصد میں سرگرم کر دیتا ہے۔